آپ نے ڈفرینٹ فیزز اپنی لائف کے بتائے. ایک فیز تو آپ نے بتایا جو شادی سے پہلے آپ کے پیرنٹل اسپیشلی ماں کی ٹریننگ اور گرومنگ میں رہا. دوسرا فیز ہے آپ کی شادی کے بعد آپ کے ہسبینڈ کی سپورٹ. اس بارے میں چاہوں گی کہ آپ کچھ باتیں ہمارے لسنرس کے ساتھ شیئر کیجیے کہ وہ خواتین جن کو ہسبینڈ کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے وہ تو قدم بقدم ان کے ساتھ چلتے ہیں، مگر جہاں پر اتنی زیادہ سپورٹ نہیں ہے تو ان کو کیا ایک طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے؟ کیا ان کو ایک کنونسنگ اور پازیٹیولی ایک اسٹریٹجی اپنانی چاہیے تاکہ وہ ایک تمام اپنے ڈپارٹمنٹس کو گھریلو اور بیرونی جو ہیں ان کو لے کر اچھے طریقے سے چل سکیں؟ کیا رائے ہے آپ کی؟ جی بالکل، بہت اچھا آپ نے کویشچن کیا، کیونکہ دیکھیں ہمارے پاکستان میں زیادہ تر ہسبینڈ جو ہیں وہ اپنی بیویوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گھروں میں ہسبینڈ بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کو سنبھال رہے ہوتے ہیں، بیوی کا ہاتھ بٹا رہے ہوتے ہیں. اور جو خواتین لیکن جو کمپلین کر رہی ہوتی ہیں ان خواتین کے لیے میرا یہ ہے کہ وہ پہلے اپنا آپ میں دیکھیں کہ ان میں کیا کمی ہے، ان کی کیا نیگیٹو ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ پریشانی ہو رہی ہے. تو سب سے پہلے تو وہ اپنی جو ان کی کمی پیشی ہے اس کو دور کرے، اس کی اصلاح کرے، اور پھر وہ جا کے جو ہے نا دوسرے معاملات کو دیکھیں. کیونکہ دیکھیں اگر آپ اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو معاملات خراب ہوتے چلے جائیں گے، آپ دوسروں کو بلیم کرتے چلے جائیں گے تو آپ کے گھر خراب ہوں گے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ خواتین دیکھیں وہ کس طریقے سے اپنے مینجمنٹ جو ہے وہ کر رہی ہیں. جیسا کہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب میں نے بزنس سٹارٹ کیا تو میرے ہسبینڈ بہت سپورٹیو تھے. ظاہر ہے انہوں نے ہی پیسہ دیا اور میں نے بزنس بھی اپنا سٹارٹ کیا. تو مطلب اس وجہ سے صرف کہ میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہ رہی تھی اور ان کو یہ پتہ تھا کہ میں نے کس طریقے سے اپنی جو فیملی لائف ہے اس کو مینیج کیا ہوا ہے، کہ میں بچوں کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہوں، ہم سوشل لائف کو بھی بہت زیادہ تھی ہماری، اس کو بھی مینیج کر رہی ہوتی، ہسبینڈ کی ضروریات بھی پوری. تو اسی وجہ سے انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. اور اگر ان کی سپورٹ کے بعد میں کچھ عرصے بعد اپنی سب چیزوں کو ڈسٹرب کر لیتی تو میں کتنے عرصے سروائیو کر سکتی تھی، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے وہ خاتون ہی کا فرض بنتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی اپرچونٹی ملی ہے اور اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے گھر کے تمام سسٹمز کو مینیج کریں. تو آپ نے بیکاز یو آر دا ون ہو کین مینیج ایوری تھنگ. ہر ایک کے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں، تو اگر آپ چیزوں کو مینیج کر لیتے ہیں تو میں نہیں سمجھتی کہ پاکستان میں خواتین کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ کسی بھی پریشانی کو جو ہے وہ دیکھیں. اور ہمارے ہاں تو آپ دیکھیں کہ پیرنٹس بھی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اکثر میں دیکھتی ہوں کہ جو بچیاں کام کر رہی ہوتی ہیں وہ جی کہاں جی وہ میں اپنے بچے اپنی امی کے پاس چھوڑ کے جا رہی ہوتی ہوں یا میں اپنی ساس کے پاس چھوڑ کے جا رہی ہوتی ہوں. تو الحمدللہ ہمارے یہاں ابھی تک جی بالکل ہمارا کلچر میں ایسا ہے کہ بڑی سپورٹ ملتی ہے. ہسبینڈ کے علاوہ بھی ہمارا سپورٹ سسٹم اس طرح بہن بھائی بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ جو خاتون خانہ ہوتی ہے وہ جتنا ایکٹیو ہوگی وہ اتنی پازیٹیو لے کے اچھی چیزوں کو گین کر سکتی ہیں. اور آپ جتنی جو ہے نئی چیزوں کو مینیج کریں گی تو پھر خرابی تو بڑھتی چلی جاتی ہے. اور اس کو روکنا اور کنٹرول کرنا پھر ایک پوائنٹ آتا ہے کہ بہت بالکل بہت مشکل ہو جاتا ہے. بالکل. اچھا ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، میں دیکھ رہی تھی نائمہ ماشاء اللہ شی از ٹیکنگ ویری ایکٹیو پارٹ ان بزنس اینڈ آل ٹائپ آف کمیونٹیز. ہر ماں کی یا باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے ہی فیلڈ میں اپنے بچوں کو انٹروڈیوس کروایا جائے جی. مگر سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کا اسپارک یا ایپٹیچیوڈ کسی مختلف ڈائریکشن میں ہوتا ہے، پیرنٹس کا مختلف ڈائریکشن میں ہوتا ہے، اور آپ کو ایک کلیش جو آ جاتا ہے جی پیرنٹس میں، ان کی خواہش کچھ اور ہے، بچے کی خواہش کچھ اور ہے. ان چیزوں کو ان ایشوز کو آپ نے بطور مدر کیسے ہینڈل کیا اور کیسے اپنے بچوں میں ان کی خواہش کے مطابق اس کو بھی مد نظر رکھا جی. اور اپنے رجحانات کو بھی ان پر کیسے اثر انداز آپ نے؟ دیکھیے الحمدللہ میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ جتنا کہ میں نے کام کیا اور میرا ایک اپنا میں نے جب اپنا بزنس سٹارٹ کیا تو میں نے گارمنٹس فیکٹری یہاں پہ لگائی، بچوں کے گارمنٹس بنائے، اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے بڑوں کے اوپر میں کنورٹ، اور ساتھ ہی پھر میں نے اپنا
मेन मरी रोड चांदनी चौक पे मेरा बुटीक था और माशाल्लाह से पिंडी इस्लामाबाद का पहला कोई विमेन ओन बिजनेस मेरा था। तो लोग बल्कि मुझसे मिलने के लिए आते थे कि भाई आप किस तरीके से इसको चला रही हैं, और बड़ा अच्छा भी लगता था और लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलती थी। और आज जो आप इतनी तादाद में यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में ख़वातीन कारोबार करते हुए देख रही हैं, तो वो भी इसी की मरोने मिन्नत है कि जब आप पॉजिटिव चीज़ें लेके आगे चल रहे होते हैं और पॉजिटिव मैसेज लोगों को दे रहे होते हैं ना, तो ही चीज़ें आगे बेहतर होती हैं। तो इसी तरीके से ये था कि घर में मेरे बच्चे उस वक़्त जो है छोटे थे, अपनी एजुकेशन में थे, लेकिन उनके लिए भी हमने उतना ही मैंने टाइम दिया और उनको पढ़ाया लिखाया। और बच्चों को कभी हमने जो था इस तरह नहीं था, मेरे हस्बैंड ने या मैंने हमने अपना इम्पोज नहीं किया। बेटी एक जो है फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर है, तो उसको भी अपनी अपॉर्चुनिटी थी कि वो जो करना चाहती है तो उसमें वो नाउ शी इज़ डूइंग PhD फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से जो नाइमा है, नाइमा अंसारी, इनके साथ थोड़ा सा मेरा मसला हुआ, कुछ गड़बड़ कुछ गड़बड़ मेरी रही। नाइमा का जो कॉलेज था सैटेलाइट टाउन में, वो मेरी शॉप के इधर, तो ये सुबह मेरे साथ आ जाती थी, तो और आधा दिन वो मेरी शॉप पे गुजार के अपना बिजनेस सेट किया, एक अपना बुटीक इतना रन किया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरे इतने कस्टमर्स जो हैं इंटरनेशनल भी हैं, बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम सो सेटिस्फाई कि मैंने जितना काम किया, तो वहाँ पे भी वही बात आ गई कि कमिटमेंट, डेडिकेशन एंड द क्वालिटी और टाइम मैनेजमेंट, ये 3-4 चीज़ें जो है ना, ये हर वक्त मैं समझती हूँ कि हर वक्त हमारे साथ चल रही होती हैं। जहाँ हम किसी एक चीज़ को भी लूज़ कर देते हैं तो वहीं हमारा बिजनेस जो है ना वो डाउन चला जाता है। तो फिर नाइमा ने जब ऐसी फील की, तो वो फिर मुझे लगा कि अगर ये मेरे ही बिज़नेस की तरफ इसी फील्ड को टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग या ड्रेस डिज़ाइनिंग की तरफ आती तो जो है मेरा बिज़नेस और, लेकिन वो मैंने उसको इंडिपेंडेंट चॉइस दी कि भाई मैंने उसको फोर्स नहीं किया। और लेकिन उसने भी माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उसको इतना टैलेंट दिया हुआ है डिज़ाइन करना एंड एवरीथिंग, एंड आई वाज सो हैप्पी एट दैट मोमेंट कि भाई she was a good observer at that जी time, वो आपको ऑब्जर्व करती रही। एंड शी वाज जस्ट अ स्टूडेंट ऑफ यू नो मैट्रिक की थी और इस तरीके से। तो ये वही चीज़ें हैं कि जो आपका माहौल होता है जिसमें आप चल रहे होते हैं, तो उससे आप लर्न कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें तो तभी आती हैं ना कि आपके वो एक इनर साइड हस्बैंड वो नहीं करने देते। तो मैं तो हमेशा उनको पॉजिटिव, मैंने इस फोरम से और अपनी लाइफ से कभी किसी को ना नेगेटिव मैंने नहीं मैसेज दिया, मैंने हमेशा पॉजिटिव दिया। जब आप नेगेटिव बातें ज़्यादा करते हैं तो वो नेगेटिव माहौल हो जाता है। जब आप लोगों को पॉजिटिव चीज़ें बताते हैं तो लोगों के इनकरेज, किसी चीज़ में लर्निंग नहीं है तो वो उसकी गुड लर्निंग में चली जाएं, सोचें कि पॉजिटिवली किस तरह सोचना है। तो ये जो लाइफ है, मतलब इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, यू नो, या कंटिन्यू हर दिन मैं समझती हूँ कि आपके लिए एक नई चीज़ लेके आती है। और ये द वे हाउ यू कैन हैंडल योर प्रॉब्लम्स, योर गुड थिंग्स, कि आपने किस तरीके से उन चीज़ों को लेके आगे बढ़ना है, तो तभी ज़िंदगी गुजरती भी है। वरना अगर आप सोचें कि बस हमें सब कुछ अच्छा मिल जाए या लोग हमसे अच्छा करते रहें, तो इस तरह नहीं है। आप लोगों के साथ अच्छा करेंगे तो लोग आपके साथ अच्छा। और इसमें एक पॉइंट आपकी माशाल्लाह गुफ्तगू में मैंने देखा कि आजकल की माँ ये समझती है कि अगर मैंने सिर्फ बच्चे को एक अच्छे स्कूल किसी महंगे इंस्टीट्यूट में भेज दिया है तो मेरी जिम्मेदारी खत्म है। जी बिल्कुल, वो ये चीज़ें सब कुछ स्कूल से सीख के आएगा। जी जी जी। और मैंने घर पे आके अगर मैं किसी और चीज़ में एक्टिविटी में बिजी हूँ तो मैं अपने बच्चों को किसी ना किसी और उस पे बस जुबानी कलामी उनको बात को कह दूँ या समझा दूँ, नहीं ऐसा नहीं होता। नहीं बिल्कुल, यू हैव टू प्रोवाइड अ पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर। एग्जैक्टली, आपको एक माहौल डेवलप करना है ट्रेनिंग के लिए। उसको पता चले, बच्चा आपको माँ को देखे कि माँ कितना एक्टिवली रोल प्ले कर रही है, माँ मुझे भी देख रही है, रिलेशंस भी कर रही है, बिजनेस भी कर रही है और हंसते मुस्कुराते कर रही है। बिल्कुल, तो आई हैव टू फॉलो दैट स्पिरिट। बिल्कुल। तो स्ट्रगल में और चीज़ों में आपने जुबान से कहना काफ़ी नहीं है, उसमें
اپنی انوالومنٹ اور فزیکل اپیرنس آپ اپنے ماحول میں پیدا کریں ایگزیکٹلی کہ بچہ سیکھے اور اس کے اندر خواہش پیدا ہو کہ آئی ہیو ٹو ڈو دس تھنگ. بالکل. اچھا ایک بڑی مزیدار تھوڑا سا ہٹ کے میں آپ سے بات پوچھنا چاہوں گی. ہمارے یہاں پر ایک بڑا کلچرل سوسائٹی کا ایک خواتین کے حوالے سے ایک ماحول ڈیولپ ہو گیا ہے. اگر میں ارد گرد اپنے لوگوں میں گھروں میں دیکھوں تو ایک بڑی عجیب سی چیز آبزرو کرتی ہوں. ہماری 90% خواتین گاسپنگ میں اور وقت کو ضائع کرنے میں ایک خاص خوشی محسوس کرتی ہیں. جی. اسپیشلی جو خواتین گھر میں بیٹھے اچھی بھی ہیں, بہت باشعور خواتین ہیں, مگر ایک ایسا سرکل ہے موجود ہے جی. وہ آپ نے ایک اننیسیسری قسم کا ایک پریشر رکھا ہوتا ہے بچوں پر بھی, ہسبینڈ پہ بھی, فیملی کے باقی ممبرس پر بھی, کہ میں کوئی بڑی زبردست اور کوئی ایسا ہونا کام کر رہی ہوں, اور اس پریشر سے وہ نکلنے نہیں دیتی کسی کو. اگر آپ ایک ایسا کوئی میسج کنوے کر دیں ہمارے لسنرز کے لیے کہ اگر وہ ہر خاتون میں ٹیلنٹ تو ہوتا ہے, جی بالکل, کوئی نہ کوئی موجود ہے بالکل, اس کو اگر وہ صحیح کریٹو طریقے سے پالش کر لیں اور اپنی انرجی کو پازیٹیو ڈائریکشن میں لے جائیں, تو آپ مجھے بتائیے خواتین کیسے گرو کر سکتی ہیں؟ جی بالکل, جو گھر میں بیٹھی ہیں خواتین, اس سے پہلے بھی میں خواتین سے یہ کہتی ہوں, ہمارے یہاں جیسے اسلام آباد میں کچھ خواتین ہیں جو بڑی ویل آف ہیں, ایجوکیٹڈ بھی ہیں, اور وہ اسی طریقے سے کہ بس اپنے پارٹیز اٹینڈ کر لی, کٹی پارٹی, کمیٹی پارٹی اور ادھر ادھر. تو میں ان سے کہتی ہوں کہ یار اگر آپ کے پاس پیسہ بھی ہے, آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے, تو آپ کچھ نہ کچھ جو آپ کی پازیٹیو آپ کی چیزیں ہیں, آپ کے اندر کوئی اسکل ہے, آپ اس کو یوٹیلائز کریں, آپ کو بزنس کریں. ٹھیک ہے, آپ کے اس بزنس سے, اس پیسے سے آپ کو ضرورت نہیں ہے, لیکن کسی اور کا فائدہ ہو. جو کتنی ہمارے یہاں دیکھیں ضرورت مند خواتین ہیں جو کچھ کرنا چاہتی ہیں اور وہ اس لیے نہیں کر پاتی بیکاز دے ڈونٹ ہیو دا کیپٹل ٹو ڈو اینی تھنگ. تو اگر ہماری وہ خواتین جو کہ, اور اللہ تعالیٰ نے ہر خاتون کو کوئی نہ کوئی صلاحیت ضرور دی تھی, کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کہے کہ جی میں بالکل ایسے ہوں, اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ ضرور کسی کو دیا ہوا ہے. تو اگر ہمارے معاشرے میں ہماری خواتین اس کے لیے سوچیں کہ ان کو بھی کچھ کرنا ہے, جب وہ سوچیں گی نا کہ ان کے اندر کیا ایسی اسکل ہے, تو ڈیفینیٹلی آئی ایم شیور کہ وہ اس میں سے کچھ نہ کچھ نکل آئے گا, کوئی پوٹینشیل ان میں ایسا ہوگا کہ وہ کر لیں گی. اور پھر اگر اس کو پھر اپنے وہ جو ہے اپنے دوسرے لوگوں کو انوالو کر لے. ہمارا اسلام آباد ویمن چیمبر ہے, ویسے تو خواتین آتی بھی ہیں ہمارے سے سجیشنز لینے, ان کو بزنس پلان بنا کر دیتے ہیں, آپ ایسا کر لیں, آپ ایسا کر لیں, آپ کے پاس کتنا کیپٹل ہے. تو اس سے یہ کہ دوسرے لوگوں کے لیے ایک روزگار کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے ہمارے یہاں خواتین کو کام کرنے کی. دیکھیں نا, خواتین 49-50% خواتین ہیں, اور اگر آپ نظر دوڑائیں تو کتنی خواتین ہیں جو کاروبار کر رہی ہوں گی, اور کتنی تو ایسی خواتین ہیں جو کچھ کرنا چاہتی ہیں لیکن وہ نہیں کر پاتی جسٹ بیکاز کہ ان کے پاس ایسے ریسورسز نہیں ہوتے. تو اگر وہ خواتین جو گھروں میں بیٹھی ہیں اور جو کچھ کر سکتی ہیں, آئی مین کہ ان کے پاس ریسورسز ہیں, ان کے پاس ریسورسز ہیں بٹ وہ کچھ نہیں کر رہی, تو اگر وہ اپنی ان ریسورسز کو استعمال کر کے اور کچھ کرنا شروع کر دیں تو کیا بات ہے کہ بھئی اتنی خواتین ہیں جو کہ ان کے گھر چلنے شروع ہو جائیں گے, ان کی انکم جنریشن ہو جائے گی, ان کے بچے پڑھنا اچھا شروع کر دیں گے. جب اوبیسلی گھر میں ایک مرد کماتا ہے اور 5 لوگ کھاتے ہیں تو پھر آپ سوچیں کہ کیا حال ہوگا, لیکن اگر ساتھ میں دوسری ان کا بھی سپورٹ آنی شروع ہو جائے گی تو مطلب ہمارا بچے اچھا پڑھ لیں گے, معاشرہ اچھا ہو جائے گا, تو پاکستان کیوں نہیں خوشحال ہوگا, خوشحال ہی ہوگا. اس میں آپ ایک بہت اہم چیز ہے کہ خواتین تھوڑا سا وقت اپنے آپ کے لیے نکالیں جی, اور تھوڑا سا سوچیں ضرور اپنے بارے میں, کیا ایسی چیز ہے جو وہ کر سکتی ہیں, کیا ایسے ورک پوٹینشیل ہے جس میں وہ اپنی چیزوں کو یوٹیلائز پراپر طریقے سے کر سکتی ہیں. سمینا, اس میں ایک چیز کا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, ویمن چیمبر آپ نے ماشاء اللہ 30 سال کا عرصہ اس میں گزارا ہے,
بہت سی خواتین ہیں جن کو فیملی کے حوالے سے کوئی سپورٹ نہیں ہے جی آن لائن بزنس کر رہی ہیں گھر بیٹھے. بہت سے لوگوں کو موبائل کا یوز بھی ٹھیک طرح سے نہیں آتا ہے. تو ایسی خواتین جن کے پاس پراپر ایجوکیشن نہیں ہے یا آپ کے آن لائن بزنس کا اتنی زیادہ اسٹریٹجیز کو نہیں وہ جانتی ہیں, تو کیا چیمبر آف کامرس ان ایسی لوگوں کو, ایسی خواتین کو گھر بیٹھے کوئی ایسا پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے جس میں ان کے لیے آسانی پیدا ہو؟ جو ہے ہم کنٹینیو خواتین کو اپنا انوالو رکھا ہم لوگوں نے, اور جب یہ اسٹارٹ ہوا تو کیونکہ ایک دم سے لاک ڈاؤن ہو گیا تھا سب کچھ, تو میرا سب سے پہلا جو میسیج ہی خواتین کو یہ تھا کہ انہوں نے اس ٹائم میں بیٹھ کے تو اپنے بچوں سے لرن کریں. آپ جس چیز میں آپ کو فیس بک کو اپنے چلانا ہے, اپنا بزنس پیج بنانا ہے, اور جو دوسری جتنی بھی سوشل میڈیا یوٹیلائز ہوتا ہے آپ کے بزنس میں, تو وہ سب جو ہے اپنے بچوں سے سیکھیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان دا مین وائل ہم لوگوں نے اپنا پلان بنا لیا کہ ہم نے کس طریقے سے ان کو ٹریننگ دینی ہے. تو پھر ہم نے ای کامرس کی ٹریننگ سٹارٹ کر دی, سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی ہم لوگوں نے ٹریننگ کروائی کہ آپ اپنا بزنس کس طریقے سے اس کو کریں. اس کے بعد ای کامرس میں پھر اس کے بعد ہم نے اپنا ایکسپورٹ پروسیجرز کے لیے جو ہے اس کی 3 days کی ٹریننگ کروائی. وہ بھی ہماری اتنی ساری خواتین, اور اس میں نہ صرف چیمبر کو بلکہ ہم نے اوور آل پاکستان میں اس کی جو ہے خواتین کو اس میں انوائٹ کیا, اور انہوں نے جو ہے ٹریننگ. پھر ہم لوگوں نے اسٹیٹ بینک کے ساتھ بھی مل کے ان کے لیے لون فیسلٹیز کے لیے ہم لوگوں نے کام کیا. تو اس طریقے سے یہ کہ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اوبیسلی چیزیں آگے سے آگے نکل رہی ہوتی ہیں. تو جیسا کہ آپ نے بات کی کہ ہم ان کو کس طریقے سے لنک کرتے ہیں, تو اسلام آباد ویمن چیمبر جو ہے وہ ہر سال اسلام آباد ایکسپو آرگنائز کرتا ہے, تو جس میں نہ صرف پنڈی اسلام آباد کی بلکہ آل اوور پاکستان سے خواتین اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. اور اسلام آباد ویمن چیمبر نے جب سے کام کرنا شروع کیا ہے تو ہم نے وہ جو ایک مڈل مین کا کانسیپٹ تھا اس کے اوپر بہت کام کیا کہ خواتین کو ڈائریکٹ بائرز کے ساتھ ہم نے میٹ اپس کروائے تاکہ ان کو پتہ چلے. دیکھیں چیز بنا لینا از ناٹ اے پرابلم کہ آپ نے کسی نہ کسی طرح بنا لی ہے, بٹ کہ آپ نے اس کو سیل کیسے کرنا ہے. پھر جب آپ اپنے بائرز کے ساتھ ملتے ہیں تبھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ بنا کیا رہے ہیں. ورنہ پنڈی اسلام آباد میں تو 92-93 میں تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا ایگزیبیشنز کا. تو اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے جب